الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم مکرم ایمانی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بہت پاکیزہ، بہت مہذب اور ایسا ایک پاکیزہ مذہب عطا کیا ہے جس پر فخر کیا جانا چاہیے، اور وہ مذہب مذہب اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول، پسندیدہ اور لائق قبول مذہب اسلام ہی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں مذہب تو اسلام ہی ہے۔ قبول کیے جانے کے لائق، پسند کیے جانے کے لائق اور شرف قبولیت نوازنے کے لائق اللہ کے یہاں مذہب صرف اسلام ہی ہے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا پاکیزہ مذہب عطا کیا۔ اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور بار بار ہمیں غور کرنا چاہیے کہ دیگر مذاہب کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے جو مذہب ہمیں عطا کیا ہے اس مذہب اسلام کی کیا خوبیاں ہیں، اس میں وہ کیا پاکیزہ تعلیمات ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس مذہب کو ہمیں اس ایک قانون بنا کر عطا کیا۔ الغرض، مذہب اسلام کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے، مذہب اسلام کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، مذہب اسلام کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ سوال ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں سے کہا جا رہا ہے اسلام کو پڑھنا چاہیے، اسلام کو سیکھنا چاہیے۔ واقعتاً ہم نے مذہب اسلام اختیار کیا، لیکن اکثریت ہمارے مسلمانوں کی وہ ہے جن کو یہ ایمان اور اسلام وراثت میں ملا۔ ہم مسلمان ماں کی گود میں پیدا ہوئے، مسلمان گھرانے میں پلے بڑھے، جس کی وجہ سے ہم مسلمان کہلائے جانے لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے صحیح معنی میں اسلام کو پڑھا نہیں، ہم نے صحیح معنی میں اسلام کو سمجھا نہیں، اور صحیح طور پر مذہب اسلام کو اپنی زندگی میں اتارا نہیں، جس کی وجہ سے دشمنان اسلام کو موقع ملا اسلام کو بدنام کرنے کا، دشمنان اسلام کو موقع ملا اسلام پر انگلی اٹھانے کا، ورنہ یہ اتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ جس میں انگلی رکھنے کا بھی موقع نہ ملے، اور دشمن اس مذہب کو پڑھ کر، اس مذہب کی اسٹڈی کر کے، اس کی گہرائی میں اتر کر خود اسی اسلام کو پڑھ کر اسلام کو بدنام کرنے میں مشغول ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو صحیح معنی میں سمجھا نہیں، اور صحیح طور پر اسلام کو فالو نہ کرنے کی بنیاد پر لوگ ہم پر اعتراض کرنے لگے، لوگ گندا پروپیگنڈا پھیلانے لگے کہ دیکھیے مذہب اسلام کی تعلیمات یہ ہے۔ الغرض، بہت بڑا سوال یہاں یہ ہے کہ ہمیں اسلام کو صحیح معنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اسلام کو صحیح طور پر اپنی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ یا تو ہم نے اسلام کو صحیح معنی میں سمجھا اور پڑھا نہیں، یا سمجھا پڑھا لیکن صحیح طور پر زندگی میں اتارا نہیں، صحیح طور پر اپنے معاشرے کے لوگوں میں اسلام کو برتا نہیں۔ اسلام نے جو حقوق ہم پر عائد کیے تھے، غالباً ان حقوق کو ہم صحیح طور پر ادا نہ کر سکے، جس کی وجہ سے آج مذہب اسلام بدنام ہونے لگا۔ اس لیے
اسلام کے ایک ایک شعبے کو، اسلام کے ایک ایک جزئیات کو ہمیں سمجھ کر اپنی زندگی میں صحیح معنی میں اتارنا ہے، اس کا یقین پیدا کرنا، اس کے اوپر اپنی زندگی کو ڈھالنا، سمجھ میں آوے یا نہ آوے اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کر ہمیں اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کا پختہ ایک عزم کریں، ایک پکا ارادہ کریں اور اس ارادے سے اٹھیں، کچھ بھی ہو جائے، ہمیں جس میں نفع نظر آئے، جس میں نقصان نظر آئے، ہم اپنی عقل سے فیصلہ کرنے کے بجائے مذہب اسلام کو، اللہ کے احکام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو مقدم کر کے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اسی کو آگے رکھیں گے۔ اس عزم کے ساتھ اٹھیں اور ایک مرتبہ کر کے دیکھیں، پتہ چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قانون میں، اس مذہب میں اور اس اسلام میں کیا خوبیاں اور کیا فوائد رکھے۔ لہٰذا اسلام صرف نماز و روزے کا نام نہیں، اسلام صرف زکوٰۃ ادا کر دینے اور حج کا سفر کر لینے کا نام نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے ہر شعبے کی ہمیں تعلیمات دی اور ہر شعبے کے متعلق اللہ رب العزت نے ہم پر حقوق عائد کی۔ بندہ گھر میں رہے، ماں باپ سے ملے تو اس کا کیا برتاؤ ہونا چاہیے، اولاد کے اس پر کیا حقوق ہے، پڑوسی کے اس پر کیا حق عائد ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے اس کے ذمے کیا حقوق عائد کیے گئے ہیں، یہاں تک کہ اپنی بستی والے، اپنے شہر کے لوگ اور جن جن لوگوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، جن جن لوگوں سے اس کا تعلق ہے، ہر ایک کے ساتھ حقوق، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک اور ہر ایک کے علیحدہ حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محبوب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو دیے۔ غور کیجئے، اسلام نے اتنے حقوق بیان کیے کہ اگر کوئی شخص سفر میں ہے، حالت سفر میں چند منٹ کے لیے کوئی شخص اس کے پڑوس میں بیٹھا ہے، ٹرین میں، بس میں اس کی بازو کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے بھی حقوق بیان کیے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک ہو، اس کی معاونت ہو، اس کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا، چند لمحوں کے لیے جن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے ان پر بھی ہماری طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو، ان پر بھی ہماری طرف سے کوئی ظلم نہ ہو، ہماری ذات سے چند منٹ کے لیے ملنے والے شخص کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ اسلام نے ہمیں تعلیمات دی، کتنا غور کیا ہوگا اور کتنی پابندی کے ساتھ ہمیں لگایا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان سے اقرار کیا اور دل سے تسلیم کیا ہے۔ اس دل سے تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کچھ نہیں چلے گی، ہم ہر جگہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور طریقوں کو مانیں گے۔ یہ اقرار ہے، یہ وعدہ ہے، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو ہمیں نبھانا ہے اور اس وعدے کا ہمیں آخرت میں سوال ہوگا کہ بتاؤ جن تعلیمات کو ہم نے تم پر واجب کیا تھا، جو طریقہ کار ہم نے زندگی گزارنے کا تم کو دیا تھا، تم نے اس طریقے کو صحیح طور پر نبھایا یا نہیں؟ اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو دیکھیے، غور کرنے کی چیز ہے کہ چند منٹوں کے لیے جو آدمی ہمیں ملے، چند لمحوں کے لیے جس سے ہماری ملاقات ہو جائے، اس کو بھی اسلام نے ایسی اہمیت دی کہ باقاعدہ اس کو بیان کیا گیا، اس کو صرف نظر نہیں کیا گیا، اس کو نگاہ سے ہٹایا نہیں گیا کہ یہ تو چند منٹ کی بات ہے، نہیں، چند منٹ جن آدمی سے مل رہے ہو اس پر بھی تمہاری طرف سے نہ زبان سے، نہ آنکھ سے، نہ اشارے سے، کسی قسم سے اس کی ذات کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ الغرض کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادات ہم پر واجب کی ہے، ان عبادات کے ساتھ ساتھ بہت سارے حقوق ہمارے لیے لگا دیے ہیں۔ جو عبادتیں ہیں وہ حقوق اللہ کہی جاتی ہیں، یہ اللہ کے حق ہے، اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے، لیکن وہ حق صرف اللہ کا ہے۔ اللہ رحیم غفور ہے، اللہ چاہے تو معاف بھی کر دے اور اللہ چاہے تو پکڑ بھی کر لے، اس پر معافی کا آپشن ہے۔ اگر کوئی آدمی ان حقوق کو چھوڑ کر، ان حقوق کی حق تلفی کر کے، عبادات میں کمی کر کے اگر چلا جائے اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنا چاہے، ممکن ہے معاف ہو جائے۔ ہمیں اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ان تمام حقوق کو ضرور پورا کرنا ہے۔ اگر آخرت میں پکڑ ہو گئی تو بہت سخت عذاب کہ ہم مستحق ہو جائیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن ان حقوق العباد کے ساتھ، ہمارے ساتھ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد لگائے گئے ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، اور ان حقوق میں ہمیں زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے،
اس وجہ سے کہ یہ وہ حقوق ہیں کہ اگر دنیا میں اس کی معافی نہ ہو سکی اور اگر ان دنیا میں اس کے ان حقوق کی ادائیگی نہ ہو سکی تو آخرت میں اس کی معافی کا کوئی آپشن نہیں۔ آخرت میں کوئی بندہ کسی کو معاف نہیں کرے گا، وہاں سگے رشتہ دار کوئی کام نہیں آئیں گے۔ یوم یفر المرء من اخی، وہاں تو بھائی بھی بھائی سے دوڑے گا۔ وصاحبتہ وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگے گا، نہ میاں بیوی ایک دوسروں کو کام آئیں گے، نہ باپ بیٹا ایک دوسروں کو کام آئیں گے، نہ رشتہ دار ایک دوسرے کی معاونت کر سکیں گے، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، ہر آدمی اپنی جان کی فکر میں ہوگا۔ تو حقوق العباد کی اہمیت اس وجہ سے بڑھ جاتی ہے کہ ان حقوق کا دنیا میں ادا کرنا ضروری ہے، اگر ادا نہیں کیا تو معاف کروانا ضروری ہے۔ جس کا حق ہم پر واجب ہے اس کا حق اگر ہم سے ادا نہیں ہوا تو اگر وہ معاف کر دے تو معاف ہوگا، یا وہ حق ہم ادا کر دے تو ادا ہو سکتا، تو وہ ہمارے ذمے سے اتر سکتا ہے۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، اسلام یہ چند عبادتوں کو کر لینے کا نام نہیں ہے۔ چند عبادتیں کر کر آدمی اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے، بلکہ ہر وقت ہر جگہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر حقوق لگا دیے ہیں۔ ماں باپ کے حقوق بیان کیے، اولاد کے حقوق بیان کیے، پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جبرائیل امین نے پڑوسیوں کے حقوق میرے پاس آ کر اتنے بیان کیے، مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا شاید وراثت میں پڑوسی کا حق ہوگا، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ جبرائیل پڑوسی کے حقوق بیان کرتے کرتے یوں کہہ دے تمہارے مرنے کے بعد تمہارے مال میں پڑوسی کا بھی حق ہوگا، حالانکہ وہ حق نہیں ہے، لیکن پڑوسیوں کے حقوق اتنی کثرت سے بیان کی۔ ہم اپنے معاشرے میں غور کریں، اپنی بستی میں غور کریں، اپنے گھر اور اپنی ذات میں غور کریں، ہمارے یہاں سے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کتنے ادا ہوتے ہیں، ہم پڑوسی کو راضی رکھنے کی کتنی فکر کرتے ہیں، پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے اس کا کتنا اہتمام ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ یہ تو اسلامی تعلیمات ہے، اور یہ 1400 سال پہلے ہم سب کے پیارے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات ہے۔ ان تعلیمات پر عمل کرنے کا ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اگر وہ ہم سے ادا نہ ہو سکے ہم سے آخرت میں پوچھ ہوگی۔ ہم ہی ان تعلیمات کو چھوڑ کر اور ہم ان تعلیمات کو چھوڑ دیں اور غیر ان تعلیمات کو اپنانے لگے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ اسلام کو بری نظر سے دیکھیں گے اور اس بری نظر کے پڑنے کا ذریعہ ہم بن جائیں گے۔ اس لیے اسلام میں وہ حقوق بیان کیے ہیں، الغرض وہ سارے حقوق انفرادی بھی بیان کیے، اسی طرح عمومی تمام مسلمانوں کے حقوق بیان کیے۔ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، جب آپس میں ملے تو سلام کرے، کوئی مسلمان بیمار ہو جائے اس کی عیادت کے لیے جائے، کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اس کے جنازے میں شرکت کرے، کوئی مسلمان دعوت دے اور بلائے تو اس کا جواب دے، اس کی دعوت قبول کرے۔ یہ عمومی حقوق بیان کیے ہیں۔ ان حقوق میں ایک حق ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون اور جان کا حق ہے۔ چند حقوق بڑے بڑے بیان کیے جن میں حجۃ الوداع کے موقع پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج تھا سن ہجری 10 یا 11 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا ایک بہت بڑا مجمع تھا، اور اس بہت بڑے مجمع کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آخری خطاب، آخری تقریر، گویا سمجھ لیے اللہ کے رسول کی وہ آخری عام مجمع کے سامنے وصیت تھی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں ہوئی، چند صحابہ کے درمیان مسجد نبوی میں یا چند انفرادی طور پر کچھ صحابہ کے سامنے نصیحتیں وغیرہ ہوئی، لیکن اتنے بڑے مجمع کے سامنے یہ آخری بیان تھا۔ اس آخری بیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون ایسا ہی حرام ہے جیسے آج کا یہ مہینہ یعنی ذوالحجہ کا مہینہ احترام والا ہے، اور یہ زمین یعنی مکہ کی زمین جس طرح احترام والی ہے، اور یہ دن یعنی عرفہ کا دن جس طرح احترام والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کا خون ایک دوسرے کے لیے ایسا احترام والا بنایا جیسا مکہ کی زمین، عرفہ کا دن اور ذوالحجہ کا مہینہ۔ تو ہر مسلمان کا سب سے بڑا ایک حق دوسرے مسلمان پر اس کا خون اور جان کا حق ہے، یعنی ہماری ذات سے کسی دوسرے مسلمان کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے،
نہ ہماری زبان سے، نہ ہمارے ہاتھ سے، نہ ہمارے کسی کام سے، نہ ہمارے کسی اشارے سے، نہ کسی دوسرے کو مشورہ دے کر اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا، کسی قسم سے ادنا سی بھی تکلیف ہمارے کسی مسلمان کو نہ پہنچے۔ یہ بہت بڑا حق ہم پر عائد کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یعنی گویا ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہم مسلمان کہے جانے کے لائق نہیں، اگرچہ وہ شخص کافر نہیں ہوگا، لیکن مسلمان کی یہ شان نہیں ہے جو دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے۔ اس لیے ہمیں جو تعلیمات دی گئی ہے ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے۔ ایک سب سے بڑا حق ہم پر یہ مسلمان کے خون کا، مسلمان کی جان کا لگا دیا، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ، اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب بیان کیا ہے جس مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کا ناحق خون لیا ہو۔ ایک وعید نہیں سنائی، وعیدوں پر وعیدیں سنائی۔ جس مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کا ناحق خون لیا اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ یہ کوئی معمولی سزا نہیں، بہت زبردست اور بہت خطرناک سزا سنائی، لیکن آگے فرمایا اللہ کا اس پر غضب ہوگا، تیسری سزا فرمائی اس پر لعنت ہوگی، اور چوتھی سزا بیان کی کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذرا غور کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مسلمان کی جان اور خون کی کتنی قیمت ہے۔ تو ہم سب کو ایک جسم کے مانند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہم سب میں جوڑ اور محبت ہو، ہم محبت بانٹنا سیکھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ کر دکھایا اور ایسا نمونہ پیش کیا کہ آج تک دنیا ایسا نمونہ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ صحابہ کی وہ مہاجرین کی جماعت جو مکہ کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے گئی۔ مدینہ نہ ان کا گھر تھا، نہ مکان تھا، نہ دکانیں تھی، نہ ان کی زمین تھی، کوئی چیز وہاں موجود نہیں تھی، لیکن مدینہ کے انصار صحابہ نے آنے والے ان مہاجرین صحابہ کی ایسی مدد فرمائی اور ایسا تعاون کیا کہ کسی کو اندازہ بھی نہ ہو کہ یہ ایک زمانے تک اجنبی تھے، بلکہ بالکل سگے بھائیوں کی طرح وہ رہنے لگے۔ اپنے مکان کا ایک حصہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، کھانے میں اپنے مہاجر بھائی کا حصہ، یہاں تک کہ بہت سارے صحابہ کے واقعات وہ ہے جو سوکھے اور کم کھانے پر اکتفا کر لیتے اور اپنے مہاجر بھائی کو عمدہ اور بہتر کھانا کھلاتے، جو معمولی کپڑا پہنتے اور اپنے مہاجر بھائی کو اچھا اور بہتر لباس پہنواتے۔ تو یہ حقوق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ادا کر کے دکھائے۔ تو ایک حق جان کا حق ہے، اسی طرح ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر مال کا حق عائد کیا ہے۔ کسی مسلمان کا ناحق پیسہ، ارے مسلمان ہی نہیں، کسی بھی انسان کا ایک پیسہ بھی ناحق ہمارے پاس نہ آئے۔ ایک پیسہ بھی ناحق آ گیا ہماری ساری حلال کمائی کو خراب کرنے کے لیے وہ کافی ہے۔ اس لیے حدیث میں بیان کیا کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کی زمین ایک بالش کے برابر بھی ناحق لی ہوگی، قیامت میں وہ زمین 7 زمینوں کے ساتھ توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی۔ ذرا اندازہ لگائے وہ کیسی سخت سزا ہوگی۔ ہم میں چند ٹن اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، وہ 7 زمینوں کو اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ ایک زمانے میں ایک بادشاہ نے ارادہ کیا کہ میرا اپنا ایک بہترین محل تعمیر کیا جائے۔ اس نے اپنے وزراء کو حکم دیا کہ ایک عالیشان محل تیار کرنا ہے، جگہ کی تلاش کرو۔ چنانچہ ایک جگہ تجویز کی گئی اور اتفاق سے اس جگہ میں ایک بڑھیا کا مکان تھا۔ بڑھیا کی ایک جھوپڑی تھی، چھوٹی سی جھوپڑی جس میں تنہا ایک بڑھیا رہا کرتی تھی۔ بادشاہ کے وزراء نے اور اس کے اہلکاروں نے حکم دے دیا بڑھیا کو کہ یہاں سے اپنی جگہ منتقل کر دو، یہ جھوپڑا یہاں سے ہٹا دو، بادشاہ کا محل تیار کیا جانا ہے۔ بڑھیا نے کہا یہی میری دنیا ہے، میں یہیں بستی ہوں، میرے پاس اس کے جگہ علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ بادشاہ کے اہلکاروں نے حکم دیا کہ تم ہٹا دو ورنہ ہم ہٹا دیں گے۔ الغرض اس کی جھوپڑی کو ڈھا دیا گیا اور وہاں محل تیار کیا گیا۔ وہ بڑھیا بیچاری کیا کرتی، قاضی کے پاس گئی انصاف طلب کرنے کے لیے، کہا میرا ایسا معاملہ ہوا، میری ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی، میرے پاس رہنے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ قاضی نے کہا ابھی جائیے، میں مناسب موقع تلاش کر کے آپ کو انصاف دلاؤں گا۔ الغرض محل تیار ہو گیا۔
اور بادشاہ ایک موقع پر اپنے محل کے اطراف میں موجود باغیچے میں ٹہلنے کے لیے نکلا۔ اسی موقع پر قاضی ایک گدھے کو سواری کو لے کر وہاں پہنچ گیا اور بادشاہ سے کہا یہاں کی کچھ مٹی مجھے چاہیے۔ بادشاہ نے دیکھا ہمارے شہر کا قاضی ہے، انکار نہیں کیا، لے لیجیے۔ اس نے بوری بھری اور بوری بھر لینے کے بعد بادشاہ سے کہا ذرا اس کو اٹھائیے، اس کو گدھے پر رکھوا دیجیے۔ بادشاہ نے اس میں اپنی ذلتی سمجھی اور اپنا مذاق سمجھا، لیکن پھر بھی کہا چلیے اٹھا لیتا ہوں، لیکن اٹھانے کی کوشش کرنے کے باوجود وہ ایک بوری اٹھا نہ سکا۔ بس یہ موقع تھا، یہ نصیحت کا موقع اور سمجھانے کا موقع تھا۔ اس پوائنٹ کو پکڑ کر قاضی نے کہا اے بادشاہ، اس جگہ کی ایک بوری مٹی تو نہیں اٹھا سکتا، جس بڑھیا کی جھوپڑی ڈھا کر اس کی زمین میں تو نے محل بنایا ہے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس زمین کے 7 حصوں کو توق بنا کر تیرے گلے میں ڈال دے گا۔ بس یہ سننا تھا۔ بادشاہ کی آنکھیں کھل گئی، سمجھ گیا اور پورا محل ساز و سامان کے ساتھ بڑھیا کے حوالے کر دیا۔ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اگر ہم اس پر غور کریں اور خود اس کو عملاً ہم سوچیں، غور کریں، تو پتہ چلے گا کہ یہ چند دنوں کی محنت، چند دنوں کی یہ کہ مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے ہم آخرت کا کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے جو حقوق ہم پر عائد کیے ہیں، ان حقوق میں مسلمان کا مالی حق بھی ہے، اور یہ حق صرف مسلمانوں کی حد تک نہیں بلکہ ہر انسان کا، کسی بھی شخص کا ناحق مال ہمارے حصے میں نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اختیار کے بھی کبھی کسی کا مال بغیر معاوضے کے نہیں لیا، حالانکہ صحابہ آپ پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، اور صحابہ کی طرف سے آپ کو ہدایہ دیے بھی جاتے تھے اور آپ ان ہدیوں کو قبول بھی کرتے تھے، ہدیہ قبول کرتے تھے، لیکن جب آپ کو کسی مال کی ضرورت ہوتی اور آپ مطالبہ کرتے تو اس موقع پر بغیر معاوضے کے نہیں لیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جانے لگے، آپ کے ایک جانثار صحابی، آپ کے سچے دوست، ہر وقت آپ کے پیچھے اپنی جان نچھاور کرنے والے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری تیار کر رکھی تھی کہ اس سواری پر ہم ہجرت کریں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سواری پیش کی کہ آپ اس پر سوار ہو جائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ سواری طلب کی تھی، اس لیے آپ نے فرمایا میں ایسے نہیں لوں گا، معاوضے کے ساتھ۔ اس کی کیا قیمت ہوگی؟ قیمت بیان کیجئے، میں قیمتاً لوں گا، ہدیہ نہیں لوں گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بہت اصرار کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ جب مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد مسجد کی تعمیر کی ضرورت پڑی، مسجد نبوی بنانے کے لیے جگہ تلاش کی گئی۔ جو جگہ متعین ہوئی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا ہم تمہاری زمین خریدنا چاہتے ہیں، بتاؤ کیا قیمت لوگے؟ ان یتیم بچوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ سے کیا قیمت لینا، آپ کے لیے ہی تو سب کچھ ہے، اللہ کا دیا ہوا سب آپ کے صدقے ہمیں ملا ہوا ہے، ہماری طرف سے یہ زمین ہدیہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر وہ اولاً ہدیہ کرتے اور بات ہوتی، لیکن یہاں حضور نے مطالبہ کیا تھا اور جو زمین تھی وہ یتیم بچوں کی تھی، اگر یہ بغیر معاوضے کے لیے لی جاتی تو آئندہ آنے والے لوگوں کو یہ دلیل مل جاتی اور دوسروں کی زمین ہڑپ کرنے کے لیے وہ اس بات کو دلیل بنا لیتے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت ادا کر کے زمین خریدی، بغیر قیمت کے نہیں لی۔ حالانکہ آپ کو اختیار تھا، آپ کو ہدیہ کیا جا رہا تھا اور آپ تو ایک اشارہ کرتے، صحابہ اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار تھے، لیکن جب کسی چیز کا مطالبہ کرتے تو بغیر معاوضے کے کبھی نہیں لیتے تھے۔ الغرض کہنے کا حاصل یہ ہوا کہ ہماری ذات سے نہ کسی کی ذات کو تکلیف پہنچے، نہ کسی کے مال کو تکلیف پہنچے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے بہت سارے حقوق ہم پر عائد کیے ہیں۔ کوئی بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرے، کوئی ہمارا پڑوس میں ہماری پہچان اور رشتہ داروں میں کوئی بھوکا ہے، غریب ہے، اس کو کھانا پہنچائے، پیاسے کو پانی پلانا، یہ سب ہمارے اوپر حق عائد کیے ہیں۔ کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے کہیں گے کہ اے بندے، میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا؟ وہ بندہ کہے گا اللہ، ساری دنیا کو کھلانے والا تو، سب کو رزق دینے والا تو، ہر انسان کا رزق تو نے پہنچایا، اور تو کیسے بھوکا؟ تو نے کب مجھ سے کھانا طلب کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے فلاں مسلمان بھوکا تھا، اس نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، اگر تو وہاں کھانا دے دیتا تو تو مجھے اس کے پاس پا لیتا۔ اسی طرح سوال ہوں گے
میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ بندہ وہی کہے گا کہ تو ساری دنیا کو پانی پلانے والا، تو کیسے پیاسا ہو گیا؟ اللہ رب العزت کہیں گے فلاں شخص پیاسا تھا، اس نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں دیا، اگر تو اس کو پانی دے دیتا تو مجھے وہاں پا لیتا۔ اسی طرح بیمار کے متعلق سوال ہوگا، اس طرح کے سوالات کیے جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا، بتاؤ تم جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب اور فقیر کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہماری زبان میں تو غریب وہ کہا جاتا ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو، کوئی روپیے پیسے نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، اس کو غریب اور فقیر مفلس کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس وہ نہیں، مفلس وہ ہوگا جو کل قیامت میں بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، اس کے پاس نمازیں بھی ہوگی، اس کے پاس روزے بھی ہوں گے، صدقات بھی ہوں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب بھی ہوگا، حج کے ثواب بھی ہوں گے، بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اس نے بہت سارے کے حقوق توڑے ہوں گے، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر ناحق ہاتھ اٹھایا ہوگا، کسی کی جان لی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا۔ اب یہ سب لوگ آ کر اپنے حق مانگیں گے، اور آخرت کی کرنسی روپے پیسے نہیں ہوں گے، وہاں حق ادا کرنے کے لیے نیکیاں دینی پڑے گی۔ اس لیے بندہ اپنے حق کی ادائیگی کے لیے ان کو نیکیاں دیتا جائے گا یہاں تک کہ اس کے پاس ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ اب بھی اگر حق طلب کرنے والے اور وہ مظلوم باقی رہ گئے تو آ کر کہیں گے ہمارا حق ادا کرو، اب اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو ان مظلوموں کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے۔ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ مفلس ہے جس کے پاس بظاہر بہت ساری نیکیاں ہوں گی، لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے پاس ایک نیکی تو نہیں رہے گی، دوسرے کے گناہ بھی اس کے سر آ جائیں گے۔ الغرض آج کی مجلس کا ایک پیغام یہی ہے، اور ہمیں غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ ہم اسلام کو صحیح معنی میں پڑھیں، سمجھیں اور اس پر 100% عمل کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کریں۔ یوں نہ سمجھیں ہم نے چند نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، زکوٰۃ صدقہ دے دیا تو ہم آزاد ہو گئے، نہیں، ہر موقع پر ہر جگہ پر ہمارے اوپر حق لائق ہوئے ہیں، گھر میں ہو، مکان میں ہو، دکان میں ہو، کھیت میں ہو، راستے میں ہو، چلتے ہوئے ہو، بیٹھے ہوئے ہو، ہر حال میں ہمارے اوپر حق لاحق کیے ہوئے ہیں۔ ان حقوق کو ہم پڑھیں، جانیں، پہچانیں اور ان کو ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔